ایک دن ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا ہے کہ مرتے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ بکری کا بچہ پالے تو کسی کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، یہاں ماں باپ اپنی بیٹی دیتے ہیں آپ کی نسل پیدا کرنے کے لیے، ان کے سامنے تو نظر نہیں اٹھنی چاہیے، احسان تلے گردن جھکی رہنی چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی بیٹا۔ اگر کسی دن تم کسی مشکل میں گھر جاؤ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تاکہ اس مشکل سے نکل سکو۔ کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے۔ ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی۔ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ اور جب کسی قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جاتی ہے اور فحاشی کے راستے پہ چل پڑتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم جب ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدکاری فحاشی مرد عورت کا غیر اخلاقی تعلق جب قائم ہوتا ہے تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے،
اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔